السلام علیکم۔ یہ کہانی مریم کی ہے۔ مریم کو بارش بہت پسند تھی، لیکن اس دن جب بارش ہو رہی تھی تو وہ یونیورسٹی کی لائبریری کے باہر کھڑی تھی اور اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، سفید کاغذ پر نیلی سیاہی سے لکھا گیا، مگر وہ خط کبھی بھیجا نہیں گیا۔ حارث سے اس کی ملاقات بالکل فلمی نہیں تھی۔ نہ کوئی ٹکراؤ ہوا، نہ کتابیں گری، نہ ہوائیں چلی۔ حارث ایک خاموش لڑکا تھا، بالکل خاموش۔ وہ ہمیشہ آخری قطار میں بیٹھتا تھا اور کلاس میں سوال صرف تب پوچھتا جب سب خاموش ہو جاتا، اور مریم کو ایسے لوگ ہمیشہ بہت عجیب لگتے تھے۔ لیکن حارث میں عجیب پن نہیں تھا، بلکہ گہرائی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان باتیں شروع ہوئیں۔ پہلے نوٹس کا تبادلہ، پھر کبھی کینٹین میں چائے، اور پھر آہستہ آہستہ لمبی واک پہ جانا۔ حارث کبھی بڑے دعوے نہیں کرتا تھا، وہ صرف سنتا تھا، اور کبھی کبھی ایسے جملے کہہ دیتا تھا جو بہت گہرے ہوتے تھے، بہت معنی خیز ہوتے تھے، جو سیدھا دل میں اتر جاتے تھے۔ ایک دن حارث نے کہا، ہر انسان کی زندگی میں ایک سچ ہوتا ہے جو وہ سب سے چھپاتا ہے۔ مریم ہنس دی، پوچھا بھی کہ تمہارا سچ؟ اسے لگا کہ شاید اس کا بھی کوئی ایسا سچ ہوگا جو وہ چھپا رہا ہو، شاید وہ جاننا چاہتی تھی۔ لیکن حارث خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کئی مہینے گزر گئے۔ مریم کو محسوس ہونے لگا کہ وہ حارث کو صرف دوست نہیں سمجھتی، شاید اس کے دل میں اس کے لیے دوست سے بڑھ کر کچھ تھا۔ بس اسی لیے اس نے خط لکھا۔ خط میں اس نے سب کچھ لکھ دیا، اپنی الجھن، اپنی خوشی، اپنا ڈر، اپنے احساسات۔ لیکن جب وہ اسے دینے گئی تو حارث وہاں نہیں تھا، غائب ہو گیا تھا مانو۔ اس نے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ دوستوں سے پوچھا تو بھی کسی کو کچھ نہیں پتا۔ وہ اگلے دن بھی نہیں آیا، پھر اگلے ہفتے بھی نہیں آیا، اور پھر یونیورسٹی آفس سے پتہ چلا کہ اس نے اچانک سیمیسٹر چھوڑ دیا، اور کوئی وجہ بھی درج نہیں تھی۔ مریم اداس تھی،
کہ کوئی الوداع نہیں، کوئی پیغام نہیں، بس ایک خلا جو وہ چھوڑ گیا تھا ان دونوں کے بیچ میں۔ قریب کوئی 6 ماہ گزر گئے۔ مریم کو ایک پارسل ملا، اندر ایک ڈائری تھی، حارث کی ڈائری، جو مریم نے دیکھ کے ہی پہچان لی۔ مریم نے وہ ڈائری کھولی اور پہلے ہی صفحے پر لکھا تھا کہ اگر یہ تم تک پہنچی ہے تو شاید میں تم سے سچ کہنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ مریم کے ہاتھ کانپ گئے۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ حارث ایک خطرناک بیماری کا شکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس وقت کم ہے، شاید کینسر کی سی بیماری ہوگی۔ وہ کسی کو اپنے ساتھ باندھنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ چلا گیا بغیر الوداع کہے، بغیر وضاحت دیے، کیونکہ بعض اوقات محبت کا سب سے مشکل روپ دور چلے جانا ہوتا ہے۔ اور دور جانے کے بعد وہ جو تنہائی ہوتی ہے وہ بہت دردناک ہوتی ہے۔ ڈائری کے آخری صفحے پر صرف ایک جملہ تھا، اگر تم نے کبھی خط لکھا ہو تو اسے سنبھال کر رکھنا، میں اسے پڑھ نہیں پاؤں گا مگر مجھے یقین ہے کہ وہ سچ ہوگا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے مریم کے دل میں کیا ہے۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ خط جو اس نے کبھی دیا ہی نہیں تھا، وہ خط جو اس نے حارث کے لیے لکھا تھا، بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ مریم نے وہ خط کھولا اور پہلی بار اسے خود پڑھا، پھر اس نے اسے جلایا نہیں، نہ ہی اس نے اس خط کو پھاڑا، بس ایک کتاب کے اندر رکھ دیا، کیونکہ کچھ محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، بس سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور کچھ خط کبھی بھیجے نہیں جاتے مگر پھر بھی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی یا نہیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں۔ اب کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں۔